السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم. اخرجہ مسلم. معزز حاضرین، درس حدیث کے اس سلسلے میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حدیث کا تعلق ان چیزوں سے جن اعمال کو انجام دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے عمل کے بارے میں، ایک ایسے کام کے بارے میں بتلایا جس کا تعلق کھانے سے ہے کہ اس چیز کے کھانے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم بکرے کا گوشت کھانے سے وضو کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان شئت، اگر چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو. اس کے بعد کہتے ہیں راوی کی پھر پوچھا اس بندے نے کہ اتوضأ من لحوم الابل، کیا ہم اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نعم، ہاں. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ بکرے کا گوشت کھانا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان شئت، اگر چاہو تو کرو، اگر چاہو گے تو یہ، اگر پہلے سے تمہارا وضو ہے تو صرف یہ وضو کا اعادہ ہوگا، اس سے وضو تمہارا نہیں ٹوٹا ہے کھانے سے. لیکن جب اونٹ کے گوشت کی بات کی گئی تو آپ نے کہا کہ ہاں، یہ ہاں اس لیے کیونکہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ کو دوبارہ کسی عبادت کو انجام دینا ہے جس کے لیے وضو شرط ہے، تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اور یہی صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے یہی منقول ہے کہ وہ لوگ اسی کے قائل تھے، جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے. اگرچہ آپ کے کانوں تک شاید یہ بات پہنچے ہے کہیں کہ جمہور یعنی اہل علم کی جو اکثریت ہے، اہل علم کی اکثریت وہ اس کے قائل نہیں ہے. وہ ان احادیث کو جس میں یہ کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت منسوخ ہے. یہ روایت منسوخ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا تھا کہ جن چیزوں آگ پر پکی ہوئی چیزوں سے وضو پہلے کرنے کا حکم دیا تھا، پھر آپ نے کہا کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اونٹ کا گوشت کھانا بھی ہے، لیکن وہ ایک عام بات ہے، اور وضو ٹوٹنا اونٹ کے گوشت کھانے سے یہ ایک خاص مسئلہ ہے. اور یہ بات اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اونٹ کا گوشت اگر کوئی آدمی کھائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اونٹ کا گوشت کوئی آدمی کھائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا. اور یہی دلائل کے حساب سے، دلائل کے اعتبار سے یہی مسئلہ اس میں راجح ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بھی صراحت سے کہا کہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے امر کا صیغہ استعمال کیا اور کہا کہ توضؤ منھا، کہا کہ وضو کرو اونٹ کے گوشت سے. پھر پوچھا گیا کہ بکرے کا گوشت، آپ نے کہا لا تتوضؤ منھا، وضو مت کرو اس سے. تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ وضو کرنا یہ اونٹ کا گوشت کھانے سے ضروری ہے. اب یہ ایک مسئلہ یہاں پہ یہ ہے، بعض لوگوں نے، بعض علماء نے یہ بحث کی کہ صرف لحم یعنی گوشت کا لفظ ہے حدیث میں، تو کیا اس کے جو اور چیزیں جیسے کلیجی وغیرہ ہو گئی یا اور چیزیں جو ہے، کیا اس کے کھانے سے بھی وضو ٹوٹے گا؟ تو دیکھیے راجح بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی کہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور سے مراد سب کچھ ہوتا ہے جو کھانے کے قابل چیزیں ہیں. تو اونٹ کا کچھ بھی ایسا حصہ ہو اگر کھایا جائے تو اس سے وضو کرنا ہی احوط ہے. اگرچہ بعض علماء یعنی متاخرین میں سے بھی، موجودہ زمانے میں سے بھی بعض علماء اس طرف گئے کہ صرف گوشت ہے، لیکن جو عربی زبان کا جو اسلوب ہے اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سب کچھ اس میں مراد ہے. ایک بات اور ہے کہ اس میں وضو کا بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا تعلیل ہے، کیوں یہ ایسا حکم دیا گیا؟ دیکھیے اس کا پہلا جواب تو یہ کہ ضروری نہیں کہ شریعت کا جو مسئلہ ہے اس کی وہ معلل ہو، اس کی تعلیل بھی بیان کی جائے کہ یہ ایسا ہے، اس کی وجہ یہ ہے. اور اگر اس کی تعلیل بیان کی جائے تو بعض لوگ ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں جو حدیث اہل علم کے یہاں اس کی سند میں احتمال ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں کچھ شیطانی اثر ہے، اس لیے جب اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لیا کرو کیونکہ وہ اثر تمہارے اوپر طاری ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہمیں عبادت اور اطاعت کرنا ہے، چاہے اس کی تعلیل ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اور یہی مسئلہ اس میں راجح ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
دوسری حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضأ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ بھی غسل کر لے، اور جو آدمی جنازہ کو کاندھا دے، جنازہ کو اٹھائے، اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ یہ حدیث جہاں پہ ابن حجر نے ذکر کیا ہے رحمہ اللہ، اس کے آگے انہوں نے دو طرح کی باتیں ذکر کی۔ ایک تو امام ترمذی کے بارے میں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث قابل حجت ہے، دوسرا امام احمد کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ لا یصح فی ھذا الباب شیء، اس باب میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے اسی لیے علماء اس مسئلے کو لے کر اس طرف گئے ہیں کہ یہ حکم استحباب پر ہے، یعنی سنت ہے۔ جو آدمی کسی مردے کو نہلائے اس کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ غسل کر لے، واجب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کی سند میں کافی کلام ہے، یہاں تک کہ متن میں بھی کلام ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مستحب ہے، جو آدمی غسل دے میت کو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ اور شیخ ابن باز وغیرہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ وہ آدمی غسل کر لے چاہے تو، اور وہ وضو کی بھی جہاں تک بات ہے تو وضو اگر اس کا ٹوٹا ہوا ہے تب وہ وضو کرے، اور اس کی بھی علت کیا ہے، اس کی بھی بہت ساری علت بیان کی گئی ہے کہ اس سے چھینٹا آ جاتا ہے، یا وہ جب صفائی میت کی کرتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے وہ نجیس ہو جاتا ہے، اس طرح کی باتیں ہیں۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے۔ دیکھیے شریعت کا مسئلہ یہ اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ جو دلائل قوی نہیں ہیں اس دلائل کے قوی نہ ہونے کے باوجود اس پر حلت و حرمت کا فتویٰ لگانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ آج کے زمانے کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ جو آدمی کو علم دین کا سرے سے جو نابلد ہے، یا یہ کہ تھوڑی بہت اس کی اولیات سے وہ واقف ہے، وہ دھڑا دھڑ فتویٰ دے رہا ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس طرح کی سلف کے یہاں یہ دستور نہیں تھا، اور سلف اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ اسی لیے جب روایت کے بارے میں اختلاف ہو گیا تو کئی ایک علماء کا قول میرے سامنے بھی ہے جنہوں نے یہ بات کہا کہ جب روایت کی صحت میں اختلاف ہے تو اس بنیاد پر زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مستحب ہے، یہ حکم مستحب ہے، واجب نہیں کہا جا سکتا۔ تو جو میت کو غسل دے اس کے لیے یہی ہے کہ وہ وضو اور غسل کر لے اگر چاہے تو، اور اگر نہ ایسا موقع ہو تو وہ نہیں بھی کرے گا، صرف اگر اس کا وضو نہیں ہو وضو کر کے وہ نماز جنازہ کے لیے حاضر ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔